لوگ تو بہت تھے، قومیں بہت آئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بے شمار نبی رسول آئے، تمام کے ماننے والوں نے اپنے اپنے طور طریقے پر کام کیا، لیکن اللہ نے تمام نبیوں کی امتوں میں امت محمدیہ کو چنا، بالکل اس طریقے سے چنا جس طریقے سے اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ان نبیوں میں، ان رسولوں میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کو چنا۔ اسی لیے ہمارے نبی کو کہا جاتا ہے محمد مصطفیٰ۔ یہ وہ محمد ہیں جو چنے ہوئے ہیں نبیوں میں، چنے ہوئے ہیں رسولوں میں۔ نبی چنے ہوئے، نبی کو جو دین دیا گیا وہ دین تمام دینوں میں چنا ہوا، نبی کو جو شریعت دی گئی وہ شریعت چنی ہوئی، اور نبی کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار۔ وہ سردار اس لیے ہے کہ جب یہ کتاب، اس سے لگاؤ ہوتا ہے، اس سے کنیکشن ہوتا ہے تو انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی تھی اس مدرسے کی نسبت سے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس میں تخلیق آدم کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بنایا، کیسے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، کہا ہو جا، بچھ گئی، بچھ گیا، اسی لیے زمین کو مہادہ کہا جاتا ہے، بچھونا۔ آسمان کو کہا تن جا، آسمان تن گیا، ایک آرڈر سے بنا آسمان، ایک آرڈر سے بچھی زمین، ایک آرڈر سے گڑا پہاڑ، ایک آرڈر سے چاند بنے، ایک آرڈر سے سورج، ایک آرڈر سے ستارے، ایک آرڈر سے تمام دنیا کی چیزیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو بھی کہتے کھل جا سم سم، مٹی جھاڑ کے نکل جاتا، نکلتا کہ نہیں؟ ارے میرا رب سب چیز پہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ذرے ذرے پر قادر ہے، میرا رب ذرے ذرے پر قادر ہے۔ لیکن میرے رب نے اس انسان کو بنانے کے لیے فرشتے کو بلایا، فرشتے سے مشورہ کیا کہ میں اپنا اسسٹنٹ بنانے جا رہا ہوں دنیا میں۔ فرشتے نے کہا میرے پروردگار پھر دنیا میں بھیجیے گا؟ ایک تو تک گیا تو گڑبڑ سربر کر کے آیا، آپ سے پہلے ایک مخلوق ہو کر کے گئی ہے جسے ابلیس کہتے ہیں نا، پورے دنیا میں موج مستی اڑا کر کے گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دھرتی کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جہاں پہ اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، اتنا بڑا عبادت گزار، لیکن گڑبڑ سربر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کے نظام کو سمیٹ لیا، اب آپ کو چنا ہے، اللہ نے کہا کہ بنانا ہے۔ فرشتے نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ آپ انسان کو اس لیے نہ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی تقدیس بیان کرے، تسبیح پڑھے، آپ کی کبریائی کا بیان کرے، تو اے اللہ ہم تو ہیں، ہم تو آپ کا ذکر کرنے میں، آپ کے فکر کرنے میں، اے اللہ انسان تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی بیٹی کی محبت، کبھی بیٹا کی محبت، کبھی ماں کی محبت، کبھی روم کی محبت، کبھی بنگلہ کی محبت۔ اے اللہ ہمارے دل میں تو کسی کی محبت نہیں ہے آپ کے علاوہ، اے اللہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کریں گے، آپ کی تذکیر کریں گے۔ اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتے چپ ہو جاؤ، میں علیم ہوں، میرے پاس علم کا خزانہ ہے، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا، میں وہ عالم ہوں جو عالم بذات الصدور ہوں، تمہارے دل کے بھید کو میں جانتا ہوں۔ کہا جو چیز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے ماننے والی مخلوق ہے، خاموش ہو گئے۔ اللہ نے کہا جاؤ فرشتے کو دنیا میں آئے، مختلف جگہوں کی مٹی لے کر کے گئے، مختلف جگہوں کی، ہو سکتا ہے آپ کے بنگال کی بھی مٹی گئی، اور پھر مٹی کو جا کر کے اللہ کے حکم سے فرشتے نے گوندھا، اس کے بعد خمیر بنایا، پھر آگ پہ رکھ کر کے اسے پکایا۔ اسی لیے سورہ رحمان میں کہا وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک جگہ پہ کہا سلسال کالفخار، کھنکتی ہوئی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔
پھر یہ انسان کا پتلا تیار کیا اللہ نے اپنے دست قدرت سے، اور آپ کا پتلا اس جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ دنیا کی کوئی مخلوق پہنچی بھی نہیں تھی، وہ عرش اعظم کے سائے میں۔ ایک دو دن نہیں رہے، 40 سال کے بعد اللہ نے جان ڈالی ہے آپ کے اندر، کان کے راستے سے روح پھونکی گئی، اور یہ کان کے راستے سے جب روح دماغ ہوتے ہوئے نیچے اتری ہے، نکسیر سے ٹکرائی ہے، تو انسان کو چھینک آئی ہے، اور چھینک کے بعد جو انسان کے زبان سے سب سے پہلا ورڈ، پہلا کلمہ نکلا ہے، وہ کلمہ تھا الحمدللہ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کی شروعات بھی الحمدللہ سے کیا نکلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں رکھا، جنت میں تمام نعمتیں، لیکن حضرت آدم کی طبیعت نہیں لگ رہی، اللہ نے پیشانی سے پکڑ لیا۔ پھر جنتی میں اللہ نے ماں حوا کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو دنیا میں اتارا، اور اتارنے کے بعد حضرت آدم کی اولادیں ہوئیں۔ حضرت آدم کی اولاد میں 1000 سال تک اللہ کو ماننے والے لوگ رہے۔ کتنے سال تک؟ اوریجنل توحید حضرت آدم کی اولاد میں 1000 سال تک چلا، کوئی ملاوٹ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ مالک ہیں، کوئی مالک نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اللہ رازق ہیں، کوئی اس کے علاوہ رازق نہیں ہے۔ یہ وحدانیت کا سلسلہ 1000 چلا۔ اس کے بعد جب ڈگمگاہٹ آنے لگی تو حضرت آدم کی اولاد میں پہلے نبی جو آئے ہیں وہ حضرت شیس علیہ السلام آئے۔ پھر حضرت شیس کی اولاد میں بے شمار نبی آئے، ان نبیوں میں مشہور نبی حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں کم و بیش 17,000 نبی آئے، ان کے اولادوں میں جو سب سے مشہور ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں اللہ نے بے شمار نبی بھیجے، ان نبیوں میں جہاں پر حضرت اسحاق کے سلسلے سے بنی اسرائیل تک کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل کے سلسلے سے ہم سب کے آقا کائنات کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے پیارے رسول دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا تھی، انسان بھی تھے، ان کے اندر دماغ بھی تھا، ان کے آنکھوں کی صلاحیت بھی تھی، لیکن ان آنکھوں کو رف یوز کرتے تھے، کانوں کو رف یوز کرتے تھے، دماغ کا رف یوز کرتے تھے، اپنے چال ڈھال کو رف یوز کرتے تھے۔ میرے نبی آئے، کہا کان کو کان والا کام دو، آنکھ کو آنکھ والا کام دو، زبان کو زبان والا کام دو۔ کہا اللہ نے یہ زبان دیا ہے تمہیں حق بولنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے۔ اے دنیا کے لوگوں، تم ناحق پہ خاموش کیوں ہو؟ اپنی زبانیں کھولو، جب تمہاری حق والی زبان کھلے گی تو ناحق خود بخود دم دبا کر کے بھاگے گا۔ نبی نے ان زبانوں کو بولنے کا سلیقہ دیا، ان آنکھوں کو دیکھنے کا سلیقہ دیا، ان قدموں کو چلنے کا سلیقہ دیا، ان فکروں کو سوچنے کا سلیقہ دیا۔ اور جب اس سلیقے میں پختہ ہوئے تو ایک یونٹی بنی، ایک جماعت بنی، ایک وفد بنا جس کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ معلم نبی ہے، اسٹوڈنٹ صحابہ ہیں۔ دنیا کا ایسا استاد کوئی نہیں ہوگا جس کے یہاں تمام کے تمام اسٹوڈنٹ 100% کامیاب ہوئے ہو۔ اگر 100% کامیاب نہیں ہوتے تو اللہ قرآن میں اولئک هم المتقون نہیں کہتا، اللہ قرآن میں اولئک هم المفلحون نہیں کہتا، اللہ قرآن میں اولئک هم الصادقون نہیں کہتا۔ اگر وہ 100% کامیاب نہیں ہوتے تو اللہ قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا نہیں کہتا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی نے جس کی تربیت کی وہ مکمل انسان بنا، وہ مکمل ایمان والا بنا، وہ مکمل اسلام والا بنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی جب ہرقل کے دربار میں چاہتا ہے، راستے میں پاؤں پہ پھٹے ہوئے جوتے ہیں، بدن پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اور چہرے پہ غربت کے آثار ہیں۔ روم کا بادشاہ جو اس وقت کا سپر پاور ہے، اس کا سسٹم ہے، دربار میں جو آئے گا سر جھکا کر کے آئے گا، سجدہ تعظیمی بجا لا کر کے آئے گا، محل کے حویلی کے کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں،
مدینے سے جانے والا ایمان والا ہے، نبی کا چاہنے والا ہے، نبی کا غلام ہے، اور ادھر سے سپر پاور کی پوری فوج ہے۔ سپر پاور کی فوج نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینۃ الرسول سے آیا ہوں۔ کہا میسج کیا ہے؟ کہا میسج تیرے لیے نہیں ہے، تیرے ابا کے لیے ہے۔ کہا میرے ابا سے ملنا چاہتے ہو تو اپارٹمنٹ لینا پڑے گا۔ کہا لے لے، میں اپارٹمنٹ لے کر کے جاؤں گا۔ کہا ایک بات اور سن، میرے ابا سے ملنے ہوگا تو یہاں کا رول یہ ہے، فالو کرنا ہوگا۔ کہا کیا رول ہے؟ کہا یہاں جب بھی کوئی انسان آتا ہے رول ہے کہ اس کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، اسے جھک کر کے آداب بجا لانا پڑتا ہے، اسے سلام کرنا پڑتا ہے۔ اس نبی کے دیوانوں نے، اس صحابہ کی جماعت سے تعلق رکھنے والوں نے کہا سن، اگر یہ تیرے ابا کا رول ہے تو میرے نبی کا رول سن لے۔ میرے نبی نے کہا انسان دنیا میں سب سے بڑی مخلوق ہے، انسان دنیا میں سب سے بڑی عظمت والی مخلوق ہے۔ اللہ نے اس انسان کے سر کو بڑا بنایا ہے، اور وہ سر کو جھکنے کا صرف حق اللہ کے لیے ہے، اللہ کے بارگاہ کے لیے ہے۔ تیرے بادشاہ کے دربار میں یہ سر نہیں جھکے گا۔ اگر اپارٹمنٹ ملتا ہے تو ملے، نہ ملتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ ایمان والے کا سر کسی مشرک، کسی کافر، کسی یہودی کے دربار میں نہیں جھکے گا۔ دم چھلے نے جا کر کے بادشاہ سے کہا حضور بدن پہ کپڑے پھٹے ہیں، پاؤں میں جوتے پھٹے ہیں، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، چہرے دھسے ہوئے ہیں، لیکن حضور باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے، آپ کا حکم ہو تو گردن اڑا دیا جائے۔ کہا ایسا بھول نہ کرنا، وہ جیسے آتے ہیں آنے دو۔ گئے، نبی کا پیغام لے کر کے، نبی کا میسج لے کر کے دیا، اور دینے کے بعد محمد الرسول اللہ کے پیارے سچے عاشق نے اسلام کا پیغام جب دیا ہے، واپس ہوئے تو اس بادشاہ کو اس کے چیلوں نے کہا حضور وہ پتلا دبلا اکیلا تھا، آپ کہتے کام تمام کر دوں، آپ کہیں تو اس کی گردن اڑا دوں۔ بادشاہ ہے، ایمان نہیں لایا، بادشاہ ہے، اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا، بادشاہ ہے، رسول اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا، لیکن اس نے ایمان والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ ارے تو نے اس کے پھٹے کپڑے کو دیکھا ہے، تو نے اس کے ٹوٹے جوتے کو دیکھا ہے، تو نے اس کے آنکھیں دھسی ہوئی آنکھ کو دیکھا ہے، ارے ہم نے اس کے آنکھوں میں ایمان کی چمک دیکھی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا وہ ایک اکیلا ہے، لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موت صرف کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ۔ کہا اس اعتماد کے ذریعے سے اگر اس نے ٹھان لیا اکیلا تو یاد رکھ یہ بڑی بڑی فوجیں، یہ بڑے بڑے ٹینک، یہ بڑے بڑے حویلی، یہ اکیلا برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب اگر ہم مومن ہیں تو ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ صحابہ نے دنیا کے سامنے بلا خوف و خطر دین کو پیش کیا، اس کے لیے صحابہ کو قربانیاں دینی پڑی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیوی کو بیوہ کیا، لیکن اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر لیا۔ ایک موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے مدینے والو، اسلام کو مال سے بہت مدد کرتے آئے، آج جان کی ضرورت ہے۔ کیا چیز کی ضرورت ہے؟ جان کی۔ تمام ایمان والے اپنے اپنے اعتبار سے پیش۔ ایک انصار کی عورت ہے، رات بھر سوئی نہیں، عصر میں اعلان ہوا ہے، پوری رات کروٹ بدل بدل کے گزار رہی ہے۔ فجر میں مؤذن رسول حضرت بلال حبشی نے اذان دی، وہ اپنے گود میں 3 مہینے کے بچے کو لے کر کے آ گئی۔ کتنے دن کے بچے کو؟ 3 مہینے بچے کو پردے میں ڈھانپی ہوئی ہے، لے کر کے آئی، مسجد نبوی کے گیٹ پر کنڈا بجایا۔ حضرت بلال حبشی نے پوچھا کون؟ کہا مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ کہو میں انصار کی ایک خاتون ہوں، نبی سے ملنا چاہتی ہوں۔ جا کر کے میسج دیا اللہ کے پیارے نبی کو، پیارے نبی دوڑ کر کے آئے،
اس نے نبی کو دیکھا ہے، اس عورت کی آنکھوں سے آنسو ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے، میرا 3 جوان بیٹا جنگ بدر میں شہید ہو گیا. یا رسول اللہ، میرا یہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو 3 مہینے کا ہے، دودھ پیتا ہے، آپ کی خبر جب سے میرے کان میں گئی میں بے چینی کے عالم میں رات گزاری ہوں. یا رسول اللہ، پل بھر کے لیے بھی نیند نہیں آئی کہ میرے نبی نے آواز لگائی ہے. میں کیسی نبی کی عاشق ہوں کہ نبی کی فریاد نہ پوری کر سکی. یا رسول اللہ، صبح ہو گئے، میرے دل نے ڈیسائز کیا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا، 3 مہینے کا بچہ ہی دین کے لیے دے دے. نبی نے فرمایا کہ جانتی ہے یہ بچہ کیا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ، اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں، عرب کی ہوں، مدینے کی ہوں، استاد آپ جیسا نبی ملا ہے. یا رسول اللہ، خوب جانتی ہوں یہ بچہ اپنا تو پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتا، اپنے ہاتھ سے نیوالا نہیں کھا سکتا، یہ بھلا دین کے لیے کیا کام کرے گا. لیکن یا رسول اللہ، ایک پلان تیار کر کے لائی ہوں. وہ پلان یہ ہے کہ اسلام کا جب مجاہد میدان جہاد میں جائے تو ان کے ہاتھ میں تلوار تو ہوگی، لیکن تلوار کا وار روکنے کے لیے زیرہ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ، ایسے مجاہد کو میرا یہ معصوم بچہ دے دیجئے گا تاکہ یہ زیرہ کے کام میں آ جائے. ایسے جذبات تھے تب اسلام پھیلا، ایسی قربانیاں دی صحابہ نے تب اسلام پھیلا. آپ چاہ رہے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے اسلام پھیل جائے، آپ چاہ رہے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے قرآن پھیل جائے. یہ تو قربان جائیں ان علماء کرام کو کہ آپ کے دروازے پہ جا کر گالیاں سن کر، لان و تان سن کر، آپ سے 5-10 روپیہ اکٹھا کر کر کے قوم کے بچوں کو تیار کر دیتے ہیں تاکہ یہ آپ کے آنے والے مستقبل، آپ کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر سکے. اگر آپ کے ایمان کی حفاظت نہیں تو دنیا میں مسلمان رہ کر کے کرے گا کیا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دیوانوں نے اس ملک ہندوستان کے چپے چپے کو اسلام کے لیے، اس کی محنت کے لیے چن لیا. لیکن ہم نے نہ اپنے اوپر محنت کی نہ اپنے پڑوسیوں پہ محنت کی. آج ہم خود نہیں جانتے کہ قرآن کا میسج کیا ہے تو ہم دنیا کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ آج پوری دنیا چیخ رہی ہے اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام وہ سکھاتا ہے. دنیا کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا. مسلمانوں، اگر تم سیکھ کر کے میدان عمل میں آ کر کے دکھلا دو تو دنیا تمہیں دیکھ کر کے اسلام قبول کرے گی. تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان والا راستے سے گزرتا تھا، دنیا پہچان جاتی تھی کہ ادھر سے ایمان والا گزرا ہے. مدینہ ہی کا واقعہ ہے. 3 یہودی ایک ساتھ آ رہے ہیں مین روڈ سے، دیکھا بیچ راستے میں پتھر رکھا ہوا ہے. اس میں سے ایک یہودی رکا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے. دوسرا یہودی بولتا ہے بھائی کیا دیکھتا ہے؟ یہ تو بڑا پتھر ہے. اور کیا دیکھتا ہے؟ بولا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے شام ہو گئے، یہ پتھر ابھی تک سائیڈ نہیں ہوا. میرا دل کہتا ہے کہ اس راستے سے محمد الرسول اللہ کا غلام نہیں گزرا ہے. یہ تھے نبی کے غلام، جس راستے سے گزر جاتے تھے دنیا نبی کی نبوت کو جان جاتی تھی، رسول کی رسالت کو جان جاتی تھی. میرے بھائیو، اگر آپ کی بستی میں کوئی ادارہ ہے تو آپ اس ادارے کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے بچائیں. اور ادارے بچتے ہیں 3 چیزوں سے. نمبر 1، آپ اپنی اولادوں کو اس ادارے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں. نمبر 2، اس ادارے کا جہاں تک ہو سکے آپ تعاون کریں. نمبر 3، تعاون نہیں کر سکتے، بچہ نہیں بھیج سکتے تو کم از کم اس ادارے کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اس ادارے کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لے. کریں گے انشاءاللہ. جب مسلمان اس کو کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بستی کی بھی حفاظت ہوگی اور آپ کے روزی روزگار میں بھی خیر و برکت ہوگی. یہ ملک ہندوستان تقریباً 800 سال تک آپ کی حکومت رہی. بالکل اسی کے پڑوس میں ایک ملک ہے اندلس، وہاں پہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی. کتنے سال؟ سمجھ رہے بات آپ؟ جب نہیں سمجھ میں آیا ہاتھ اٹھا دیجئے گا، اس لیے کہ آپ کو دیکھ کر کے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں. یہ پڑوس میں ایک ملک ہے اندلس، وہاں پہ مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی؟
1000 سال. اور ملک ہندوستان میں کتنے سال حکومت کی؟ 800 سال. اندلس میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا. اندلس کی تاریخ میں اب بھی ثبوت ملتے ہیں کہ بعض علاقوں میں مسلمان قرآن نہیں پڑھ سکتا. دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد اندلس کی سرزمین پہ گئے تو ایک 90 سالہ بوڑھا آدمی نکل کر کے کہنے لگا کہ مولانا تم انڈیا دیوبند سے آئے ہو، وہاں تو درس نظامی پڑھائی جاتی ہوگی، وہاں تو بخاری پڑھایا جاتا ہوگا، وہاں تو ابو داؤد پڑھایا جاتا ہوگا، وہاں تو سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہوگی. ارے مولانا ہم کتنے محروم القسمت ہیں کہ قرآن تھا تو فرصت نہیں تھی پڑھنے کی. آج حکومت نے قرآن چھین لیا، درس نظامی کی کتاب دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہے. اب جب تم آ گئے ہو تو تمہیں دیکھ ہی کر کے میں صبر کر لوں. اس اندلس میں مسلمانوں نے بڑی بڑی حویلی بنائی، کارخانے بنائے، بڑے بڑے قلعے بنوائے، لیکن مسلمانوں نے دینی ادارہ نہیں بنایا. لیکن ملک ہندوستان میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. تاج محل بنایا، قطب مینار بنایا، 4 مینار بنایا. لیکن اسی کے ساتھ مسلمانوں نے ایک فکر اور کی کہ یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، رب کے بارگاہ میں پیش کرنے والا عمل کون ہوگا. تو ان علماء کرام نے، ان بادشاہوں نے مدارس کی بھی داغ بیل ڈالی. جب انگریز کا ناجائز قبضہ ہوا ملک ہندوستان میں تو صرف دہلی کے اندر 360 مدرسے کو تالا لگایا گیا. صرف دہلی کے اندر 90 سالہ دور حکومت میں 360 مدرسے دہلی میں بند ہوئے. اب علماء نے بھانپ لیا کہ اگر مدرسے بند ہو گئے تو ایمان کی حفاظت اسلام. پھر ایک تحریک بیدار ہوئی، انار کے درخت کے نیچے سے وہ تحریک اٹھتی ہے. مدرسے، مسجدیں مسلمان کی کوئی جاگیر نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کا نام لے کر کے شروع ہوتا ہے اور اللہ کے نام ہی پر یہ ختم ہوگا انشاءاللہ. انار کے درخت سے شروع ہونے والا مدرسہ آج دنیا کا نمبر 1 ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جامعہ ازہر مصر کا بھی فتویٰ نکلتا ہے تو وہاں کے مفتی پہلے دارالعلوم دیوبند سے مشورہ کرتے ہیں. دنیا کا نمبر 1 اسلامی دینی درسگاہ. پھر وہ جب انگریز یہاں سے بھاگ کر کے گیا ہے تو ایک ہمارے پڑوس کے چیف جسٹس ہیں حسین صاحب، امریکہ کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کے 5 اسٹار ہوٹل میں، چیف جسٹس ہے تو چھوٹے موٹے ہوٹل میں تو نہیں ہوں گے، بیٹھ کر کے ٹی پارٹی چل رہی تھی. 5 انگریز ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ 2 مسلمان ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک انگریز کہتا ہے یار آدمی 3-4 سال میں پورا موڈ بدل دیتا ہے، پورا مزاج بدل دیتا ہے. ہم لوگ 90 سال انڈیا میں رہ کر کے آئے لیکن نہ انڈین لوگوں کا کلچر بدل سکے، نہ اس کے چہرے سے سر سے ٹوپی چھین سکے، نہ چہرے سے داڑھی چھین سکے. کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایک بول رہا ہے کہ ابے جغرافیائی اعتبار سے 7 سمندر پار ہے نا، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب جاتے جاتے وہاں دم توڑ دیتی ہے. دوسرا اپنے انداز سے سمجھاتا ہے، تیسرا اپنے انداز سے، چوتھا کہتا ہے رے بیوقوف تم نے انڈیا کو سمجھا نہیں. یہ ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ یہاں پہ ہندو بھائی اپنے آستھے کی حفاظت کرنا اتنا مضبوطی سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے آستھے، اپنے مذہب کے لیے اپنے جان تک کو قربان کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں گے لیکن اسلام کا سودا نہیں کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس کا کنیکشن علماء سے، مسجدوں سے جڑا ہوا ہے. ہم نے مسلمان کو خرید نہیں سکے، ہم ہندو کو خرید نہیں سکے. کہا کہ اب آخر میں مجبور ہو کر کے ہمیں بھاگنا پڑا. تو یہ ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جسے گرو نانک نے اپنے میٹھے بول سے سجایا تھا. یہ ہندوستان کی وہ سرزمین ہے جسے رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنے بول سے سجایا تھا. یہ ہندوستان کی وہ سرزمین ہے جسے بسمل نے اپنی شہنائی سے سجایا تھا. یہ ہندوستان کی وہ سرزمین ہے جسے بھگت
سنگھ نے اپنے جان کا بلیدان دے کر، اپنے خون کا بلیدان دے کر اس مٹی کو سرسبز و شاداب کیا تھا۔ یہ وہ ہندوستان کی سرزمین ہے جہاں کے لیے شیخ الہند مالٹا کی جیل میں جا کر انگریزوں کے سلاخیں کھاتے رہے، ان کے کوڑے کھاتے رہے، لیکن ہندوستان کی وفاداری کا نغمہ سناتے رہے۔ یہ وہ ہندوستان کی سرزمین ہے کہ اس سرزمین کو آزاد کرنے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کو جیل میں ڈالا گیا، ایسی صورت میں ڈالا گیا کہ ایک طرف آزاد کی بیوی بیمار ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا آزاد آپ کی بیوی اب تب میں ہے، جا کر کے مل لو۔ پنڈت جواہر لال نہرو بھی پہنچ گئے، کہا مولانا آزاد میں لیٹر لکھوا دیتا ہوں، لیٹر منظور ہو جائے گا، چھٹی منظور ہو جائے گا، 3 دن میں بیوی سے مل کر کے چلا آنا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ ارے وہ بیوی ہے، یہ دھرتی میری ماں ہے، ماں کی حفاظت کا حکم اسلام پہلے دیتا ہے۔ اگر میری ماں بچ گئی تو ہم بیوی سے مل لیں گے، اور اگر ماں نہیں بچی تو ہم بیوی سے مل کر کے کیا کریں گے۔ آج ظالم ہمیں کو کہتے ہیں کہ ملک کا غدار ہے، آج ظالم ہمیں کو کہتے ہیں کہ ملک میں تمہارا کیا حصہ ہے۔ ارے ہمارا حصہ پوچھنا ہے تو جاؤ دہلی کے چاندنی چوک سے پوچھو، ہمارا حصہ پوچھنا ہے تو لال قلعہ کی دیوار سے پوچھو، ہمارا حصہ پوچھنا ہے تو سردار ولبھ بھائی پٹیل کے زمانے کو دیکھو، ہمارا حصہ پوچھنا ہے تو اشفاق اللہ خان کی قربانی کو دیکھو، ہمارا حصہ پوچھنا ہے تو جنگ آزادی میں سب سے پہلا شہید ہونے والا اگر کوئی عالم تھا تو وہ حافظ ضامن شہید تھے، ان کی قربانی کو رائے بریلی میں پوچھو۔ اگر ہمارا حصہ پوچھنا ہے تو جعفر تھانیسری کے جیل کی سلاخوں میں بند ہونے والی پریشانیوں کو پوچھو۔ اگر ہمارا حصہ پوچھنا ہے تو ہندوستان کا فخر، ہندوستان کا شیر مولانا حسین احمد مدنی کی قربانی کو پوچھو کہ جب وہ انگریز کا سوٹ وارنٹ تھا، مولانا حسین احمد مدنی نے لاہور میں جا کر کے اجتماع کو خطاب کیا اور کہا کہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی حفاظت بھی میرا رب کرے گا، لیکن ہم جب تک رہیں گے اپنے وطن عزیز کی محبت کریں گے۔ یہی محبت کا پیغام ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہی محبت کا پیغام ہمیں ایمان سکھاتا ہے، یہی محبت کا پیغام ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ ہم معصوم بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، محبت کا شربت پلاتے ہیں، محبت کا جام پلاتے ہیں، پھر وہی بچے جام پی کر کے آپ کی مسجد کے امام ہوتے ہیں، وہی بچے جام پی کر کے آپ کے مدرسے کے مدرس ہوتے ہیں، اور جب مدرسہ پھلتا ہے پھولتا ہے تو اسلام کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اس دیش کی آن اور بان کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ مدرسے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور حالیہ دنوں میں جو تدبیری سے بچنے، ان حالات سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ایمان والے کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی آسمانی بلائیں آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو ایمان والا کا رشتہ اپنے رب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا ہے؟ قرآن کبھی نہیں پڑھا، ابا کا انتقال ہو گیا تو کنٹینیو قرآن پڑھ رہا ہے، کیا معلوم ہے؟ غم ہوتا ہے تو رب یاد آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے تو رب یاد ہوتا ہے۔ جہاں پہ تمام اسکیمیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں پہ میرا رب یاد آتا ہے۔ نہیں سب کو، آپ ہی کو نہیں، سب کو، جان سب کو پیاری ہے۔ دنیا میں یہی ایک چیز ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں، داڑھی بڑی رکھے چھوٹی رکھے اختلاف، ٹوپی اونچی پہنے نیچی پہنے اختلاف، آنکھ اوپر رکھے نیچے رکھے اختلاف، لیکن ایک چیز ہے موت جس سے کسی کو اختلاف نہیں۔ موت کی حقیقت کا سب اقرار کرتا ہے، دنیا کی ہر قوم اقرار کرتی ہے، اور یہی ایمان بنانے کے لیے ہمارا اسلام کہتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پہ یقین کرو، آمنت باللہ، اللہ پہ اعتماد کرو۔ جب اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اللہ پہ مکمل اعتماد ہوگا تو اللہ کی طرف سے جو آئے گا اس پر تم اعتماد کرو گے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے، آپ نے اعتماد کیا۔ اللہ کی طرف سے کتاب اتری، آپ نے اعتماد کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے رسالت کا اعلان کیا، آپ نے اعتماد کیا۔ اسی نبی کے
اوپر آئی ہوئی شریعت نے نماز کا حکم دیا، آپ نے اعتماد کیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، آپ نے اعتماد کیا، ایمان تو اسی کا نام ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومن بنایا ہے۔ آپ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر وقت وہ خدا سے ڈرتا رہے، خدا کے حضور میں اپنے اعمال کو پیش کرتا رہے۔ اگر ہم خدا کے حضور میں اعمال پیش کرنے والے بن گئے اور اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو گئی تو دنیا کی چاہے تمام طاقتیں ایک ہو جائیں، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اگر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئی اور پوری دنیا ایک ہو کر کے ہم کو بچانے پہ آ جائے گی تو اللہ کے غضب سے ہم کو بچا نہیں سکے گی، بچا سکے گی؟ اس لیے ہم اپنے مالک سے رشتہ مضبوط کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب روح پھونکی، جان ڈالی، تو فرشتے کو بلایا اور ابلیس کو بلایا۔ ابلیس سے کہا چل سجدہ کر لے۔ ابلیس تو پڑھا لکھا تھا نا، وہ دلیل دینے لگا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ کی خاصیت اوپر اٹھنے کی ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوئے، اس کی خاصیت نیچے رہنے کی ہے، بھلا اوپر والا آدمی نیچے والے کو سجدہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، جو علم میں دیا مجھی پر ٹرائی لے رہا ہے، بھلا مانتا ہے کہ نہیں؟ انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دھکے مار کر کے دربار سے نکال دیا۔ فرشتے میں 4 فرشتے لائن میں ہیں۔ کون کون فرشتے لائن میں ہیں؟ فرشتہ پہچانتے ہیں نا جی؟ آپ کے بستی میں بھی ہے کوئی؟ نہیں نا ہے؟ کیسے نہیں ہے؟ علماء موجود ہے ہمارے کالیکا پور مدرسے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی فخر الدین صاحب مدث اللہ العالی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کے محلے میں فرشتہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار۔ جتنے انسان ہیں سب کے کاندھے پر 2 فرشتے ہیں۔ آج کسی آفس میں جاتے ہو، سی سی کیمرہ دیکھ لیتے ہو، ڈر سے چوری نہیں کرتے، اٹھاویں گے کیچ ہو جائے گا۔ کیوں معلوم ہے؟ سی سی کیمرہ کا ویلیو تمہیں معلوم ہے۔ جس دن میرے بھائیو اگر تمہیں اللہ کا ویلیو معلوم ہو جائے، اللہ کی قدرت کا اندازہ مل جائے، تو قسم خدا کی تم رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں بھی گناہ کرنے سے ڈرو گے۔ اس لیے کہ میرا رب کہتا ہے انسان تو بستی میں صرف گوشت کھانے نہیں آیا، صرف پلاؤ توڑنے اور بریانی توڑنے نہیں آیا، بلکہ تیرا تو کام تھا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، تیرا تو کام تھا بکھرے ہوئے انسانوں کو جمع کرنا، تیرا تو کام تھا جو راہ ہدایت پہ نہیں ہے ان کو راہ ہدایت پہ لانا، تیرا تو کام تھا کہ قرآن تو خود بھی سیکھے، دنیا تک بھی قرآن کو پہنچائے۔ لیکن آج نہ ہم خود راہ ہدایت پہ ہیں، نہ ہم خود قرآن پہ ہیں، نہ ہمارے گھر میں خود قرآن ہے، نہ ہمارے گھر میں خود نبی کی شریعت ہے۔ ہم دنیا کو کہاں سے شریعت دکھا سکتے ہیں؟ ہم دنیا کو کہاں بتلا سکتے ہیں؟ تو وہ 4 پوائنٹ کے فرشتے تھے جو فرشتوں کے سردار ہوا کرتے ہیں۔ 4 فرشتے، جانو بابا فرشتے بے شمار ہیں، گنتی نہیں معلوم۔ 4 فرشتے مشہور ہیں۔ مشہور کیوں ہوئے وہ وجہ سن لیجئے۔ حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل، 4 سرگنا ہیں۔ اللہ نے کہا ابلیس ٹھیل، فرشتے تو کیا کہتا ہے؟ فوراً جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گر گئے، جبرائیل کے بعد میکائیل گر گئے، اسرافیل گر گئے، اسرائیل گر گئے، سجدہ ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا جبرائیل اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتا کہ تو میرے ڈر سے سجدہ کیا یا کچھ دیکھا بھی اس کے اندر؟ ہوتا ہے نا؟ مولانا صاحب کو سننے آیا ہے، بات بہت اچھی ہے، مولانا صاحب کو سننے آیا ہے کہ بات بھی اچھی ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، اور ماشاءاللہ چہرہ بھی اچھا ہے، نہیں کوئی نہ کوئی کارن ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل ایمانداری سے بتا کہ تو نے میرے ڈر سے سجدہ کیا یا کچھ دیکھا بھی؟ کہا اے اللہ ہم نے شروع سے دیکھا، زمین تو نے بچھایا، کسی کا پرواہ نہیں کیا،
آسمان بچھایا کسی سے مشورہ نہیں کیا، ہوا چلائی کسی سے مشورہ نہیں کیا، زمین پہ ہریالی اگائی کسی سے مشورہ نہیں کیا، اس 6 پھٹا کو تیار کرنا تھا، تو نے کابینٹ کی میٹنگ بلا لی۔ اے اللہ اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ 6 پھٹا دیکھنے میں 6 پھٹا ہے، لیکن زمین کی باغ دور اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ 6 پھٹا دیکھنے میں 6 پھٹا ہے، یہ بگڑے گا تو دھرتی کو بگاڑ دے گا، اور یہ جب سدھرے گا تو فرشتے سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ اے اللہ ایک خوبی تو ہم نے یہ دیکھی، اور دوسری خوبی ہم نے میرے دل میں یہ آیا کہ تیرے عرش اعظم پر جو لوح محفوظ ہے اس کے اوپر جو کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے دل نے سوچا کہ شاید محمد اسی میں سے آئے گا۔ میرے دل نے سوچا کہ شاید محمد اسی میں سے آئے گا اور لوح محفوظ کو شاید یہی اٹھائے گا۔ اے اللہ ہم نے اس قرآن کی عظمت میں بھی سجدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا، جبرائیل کو کہا، اے فرشتے تیری سوچ بڑی اچھی ہے، تیری فکر بڑی اچھی ہے، تجھے ایوارڈ ملنا چاہیے۔ آج ہمارے بچے مدھیامک کا ایگزام دیتے ہیں، میٹرک کا ایگزام دیتے ہیں، اسکول کا پرنسپل بولا کر کے ایوارڈ دیتا ہے، میرا رب تو کریم ہے، میرا رب تو غنی ہے، میرا رب تو سخی ہے، میرا رب کسی محنت کرنے والے کو معاوضہ کیسے نہ دیتا۔ جبرائیل کو کہا، جبرائیل لائن میں کھڑا ہو، ایسا گفٹ دوں گا کہ آج تک دھرتی کے اوپر دنیا کے کسی انسان نے، کسی مخلوق نے کسی کو گفٹ نہیں دیا ہوگا۔ اسرافیل سے پوچھا تو نے کیوں کیا؟ کہا اے اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے یہ قرآن کا محافظ شاید یہی ہے، اس لیے ہم نے قرآن کی عظمت میں سجدہ کیا۔ اللہ نے کہا اے اسرافیل تجھے بھی ایوارڈ ملے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو ایوارڈ میں دیا کہ آسمان سے جتنی کتابیں جائیں گی تو لے کر کے جائے گا، اس لیے کہ تو روح القدس ہے، تو روح امین ہے۔ اللہ نے جبرائیل کی امانت کی گواہی دی، اس کے پاکیزگی کی گواہی دی۔ اسرافیل کو کہا تیرے دل میں قرآن کا احترام تھا تو اے اسرافیل ذرا ادھر آ، تیرے پیشانی پر قرآن کا پورا 30 پارہ دکھائی دے گا، تو جہاں جائے گا تمام فرشتے تمہیں دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ قرآن والا ہے۔ اے میرے بھائیو فرشتے نے قرآن کی تھوڑی قدر کی، اتنا بڑا انعام ملا، فرشتے نے قرآن کی تھوڑی عظمت کی، اتنا بڑا انعام ملا۔ اے میرے بھائیو اگر تم قدر کر لو گے تو تمہیں بھی تو انعام ملے گا، اس لیے کہ میرا رب کریم ہے، میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ لہذا میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے کہ جب تک زندہ رہے ایسے مدارسوں کی آبیاری کرنے میں اپنے محنت کی کمائی لگاتے رہیں۔ جب تک آپ کی کمائی، آپ کی دعائیں لگی رہیں گی، لاکھ دنیا مٹانے کو چاہے مٹا نہیں سکے گی۔ اور دنیا والوں کو یہ میسج دے دیجئے کہ اب ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں، ہم اسی دھرتی پہ پیدا ہوئے ہیں اور اسی دھرتی میں مریں گے اور اسی دھرتی میں مٹی کے حوالے ہوں گے، اس لیے کہ وطن کی ریت مجھے ایڑیا رگڑنے دے، مجھے امید ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔